بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه صلاة والسلام عليك يا حبيب وعلى آلك وصحبه صلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبه زینت الانبیاء صدر بزر کائنات نور کائنات بزر کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شفیع اسرار اللہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرن دعا نواز و احترام معزز محترم قابل صدر کرام عزت و آپ سامعینوں ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوست بزرگوں تمام تعریفہ عبادت سجدے دلائق سے کوئی ذات ہے وہ باپ اللہ درود شریف کا محبوب باپ محبوب علیہ السلام تسلیم بارگاہ کے اندر برادران اسلام جماعت اسلامی اور آخری اشعار اور عشق اول امام محافظان ختم نبوت خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول جو کہ مردہ بچوں میرے آقا دی غلامی بچ سب تو پہلے کلمہ بلند والی شخصیت اسلام کا پہلا خطیب بھی ہے اسلام کا حج کا پہلا امیر بھی ہے میرے آقا کی امت کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے خصوصیات میں سے ہیں اگر ہم ابو بکر اس کے معانی و مطالب کو بیان کریں اس میں یہ بھی آتا ہے جو کسی بھی موسم کا پیدا پھل ہو گیا ابو بکر کیا جاتا ہے اسلام کا جیسے آغاز ہوا اس کے اندر جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا وہ ابو بکر صدیق ہے اسلام کا پہلا پھل اور یہ یاد رکھنا دل کے کانوں سے سن لیجئے میرے آقا علیہ السلام کے بعد جو آپ کے خلفاء ہوئے ہیں ان جو مشہور کے 4 خلیفے ہیں مگر خلافت راشدہ 5 عظیم ہستیوں پر مشتمل ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی اور آخری 6 مہینے کے لیے امام حسن مجتبیٰ جو سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت وہ امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے ڈالے جائیں تو پھر سرکار کے خلیفے کتنے ہوں گے 5 تو امام حسن پاک ویسے سرکار کی اولاد میں سے باقی پیچھے 4 رہ گئے تو یہ مولا علی سرکار بھی آپ کے قریبی ہے پیچھے رہ گئے 3 تو تینوں کا بھی آپ بیک گراؤنڈ آباؤ اجداد دیکھیں گے نا تو کوئی 5ویں پشت میں کوئی 3ری پشت میں اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے کہ 7ویں پشت میں جو سرکار کے 7ویں پیچھے داتا ہے وہی ابو بکر صدیق کے داتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا سرکار کے لیکن خلفاء نے کوئی غیر نہیں کتنے نہ کتنے پیچھے جا کے آباء اجداد میں میرے آقا کا جو دادا ہے وہی ابو بکر صدیق کا دادا ہے 7ویں پشت میں پیچھے جا کر جو سرکار کے دادا ہے وہی ابو بکر صدیق کے دادا ہے ایسے عمر فاروق کے 5ویں پشت میں
جو سرکار کے دادا ہے وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو پکی پیلی باتیں ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور گنہگار کی جو کتاب ہے شان والدین مصطفیٰ جہاں سرکار کے 21 داداؤں کا ذکر کیا ہے. کون سے دادے پہ کہاں جا کے کس کا اس کو نسب ایک ہو جاتا ہے وہاں پہ جو ہے یہ میں نے سارا بیان کیا ہے. تو بہرحال مختصر اس وقت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑا متقی قرار دیتا ہے. اور جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے ہر ایک کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے. اور پھر سرکار نے اپنے ساتھ انہیں رکھا. یعنی اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. بے شک ابو بکر اللہ ساڑھے قوام دے نال ہے. یہ کہا کہ صرف إِنَّ اللَّهَ مَعِي میرے ساتھ اللہ ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہیں. اور یہ میں مختصر میرے بدنی ذہن میں تھا کہ نہیں مگر دوستوں کی فرمائش میں چیز میں تو بہت گنہگار کمزور آدمی ہوں. اس گزارے سے فرمائش تو نہیں پوری ہوتی مگر گزارا کرتے ہیں ہم. تو آج جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ غار جو ہے سور کا ذکر ہے اور یہ قرآنی مضمون ہے اور یہ ابو بکر صدیق کا مضمون ہے. قرآن مجید کا موضوع اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ یہ مضمون قرآنی ہے. اور یہ ایسا مضمون قرآنی ہے جس کے اندر ابو بکر صدیق کی رفاقت کا ذکر ہے. اور یہ کیسے کہ جب کافروں نے بہت زیادہ سرکار کے غلاموں کو سرکار کو ایسا کوئی دکھ نہیں جو میرے آقا کو اور میرے آقا کے غلاموں کو نہ دیا گیا. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لوگوں جنہ مینوں ستایا گیا کسی نبی رسول کو نہیں ستایا گیا کہ میں دکھ کسی اور نہیں مینوں دکھ دیتے گئے. سرکار کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کا تو سرکار نے اجازت دے دی. کوئی اکیلے جا رہا ہے, کوئی بیوی کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے, کوئی چھپ کے کیسے, کیونکہ جہاں جہاں کافروں کا موقع بنتا تھا وہ سرکار کے غلاموں کو چھوڑتے نہیں تھے, رستوں میں بھی مارتے تھے, پکڑ کے لے آتے تھے, بڑا ظلم زیادتی کرتے تھے. سرکار نے فرمایا ابو بکر کوئی کسی کے ساتھ ہجرت کوئی کیسے جائے گا, کوئی کیسے جائے گا, کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو میرے ساتھ رات کو کسی بھی رات جب اللہ کا مجھے حکم آئے گا تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا, تو اجے نہیں جانا. یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم, آقا ابو بکر آپ کے بغیر نہیں جائے گا, آپ کے ساتھ ہجرت کرے گا. یہ غلاموں کے انداز اور اعزاز ہے. یہ فاروق اعظم کا اعزاز کوئی کیویں ہجرت کی تھی تو فاروق اعظم نے تو ہجرت کرنے لگے نا تو ایک کافر کا دروازہ کھٹکھٹایا. کیا اے نہ کیا دے کہ خطاب کا پتر دکھ کے چلا گیا, میں چلیا تے جتنی کسی کی ضرورت ہے میرے سامنے آ جائے. یہ علیحدہ رب نے شانہ بھی کیا. فاروق نے ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا. کوئی یہ نہ کہہ دے میں مجبور ہو کے چلیا, میرے آقا کا حکم رب کا حکم ہے, میں کام مکان چھڑتا پیا. کوئی یہ کبھی کہ ڈر کے عمر جا رہے ہو کہ 3 مہینے کوئی گل بات ہے تو میرے سامنے آ جائے. دروازے کھڑکا کے تو پھر عمر فاروق نے دی. اللہ اکبر. بہرحال ادھر کافروں نے میٹنگ کی کہ مسلمانوں کے نبی کو کیسے استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کو قتل کیا جائے, ان کو گرفتار کر کے کہیں اور. تو ہر ایک نے آگے سے جواب کسی نے کہا کسی اور ملک بھیجو گے تو ان کے عاشق دیوانے وہاں بھی بول دیں گے, کسی نے کچھ. کہتے ہیں کہ اچانک دروازہ جس گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی اس کا دروازہ کھلا تو ایک بڑا ظاہراً بڑا جبے والا بندہ اندر داخل ہے. تو کتوں آ گیا بغیر اجازت کو, مجھے دسے دیو. انہوں نے مگر تھوڑے نال تھا. یہ کتابوں کی بات ہے, میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا. اور بڑی گھنٹے کتابوں کے اندر معتبر کتابوں کے اندر انہوں نے کہا تم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نجد کو آیا, میں شیخ نجدی ہوں
اور وہ اصل میں سب نے لکھا کہ وہ شیطان تھا جو انسانی روح کے اندر آیا. میں کیا سنیا تسی میٹنگ کرتے پہ مسلمانوں کے نبی کے خلاف تو ممی پاڑے نام تو ممی کوئی مشورہ دینا آ کر فیصلہ کیا ہوگا کہ ہر قبیلے کا 40 سال سے نیچے کا نوجوان ہو ایک ایک قبیلے کا بندہ دیا جائے, ان کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا جائے, ان کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیا جائے, جیسے نکلے یک بار کی حملہ کر دو. کیڑے کیڑے قبیلے کو لوگ ایک بدلہ ہے. 40 قبیلوں نے اپنا ایک ایک نوجوان دیا. میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک گھر کو گھیرا ڈالا گیا. رب دی قدرت اللہ نے فرمایا سونیا یہ باہر گھیرا پائی ہوتے ہیں تو تسی آج رات میں ہجرت کرنی. اور سرکار نے حضرت علی نے فرمایا علی میں آج رات میں اللہ کے حکم نال ہجرت کرنے لگا تے میرے بستر سے تو لیٹ جا تے سویرے اے کافراں کیا امانتاں دے کے آ جا. اب یہاں بڑی باتیں ہیں. کسی اللہ والے کا بزرگ بستر مل جائے نا آج تو لوگ کہتے ہیں پاپے ہم کیا کرنا ہے. یہ تو قرآن مجید کے اندر کرامات موجود ہیں. قرآن مجید کے اندر اور سرکار کی امت پہلی امتوں کی کرامات موجود ہیں. تو اس لیے ہر کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایسے میرے محبوب علیہ السلام کے بستر مبارک جن کے قدم لگے تو رب ساری زمین کو پاک کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا بستر دیا. اب یہاں مولا کائنات کی کئی باتیں کئی شانیں ہیں مگر ٹائم نہیں. ایک یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جدو میرے آقا نے فرمایا نا کہ علی تو سویرے امانتہ دے کے آنیاں نے تو میں کیا آج لمبی تاڑ کے سونے آج موت نہیں آ سکتا کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ سویرے تو کافران کا امانتہ دینیاں نے. اگر میں اٹھنا ہی نہیں تو پھر امانتہ کیوں کہ مطلب ہے میں آج رات زندہ. علی فرمانے نے میں کبھی کسی رات کے بھروسہ نہیں یہ نہیں سی کہ میں سویرے اٹھا گا کوئی پتہ نہیں رب کی سویرے بلا ہے مگر ایس رات میں پھر ٹکا کے چھتا اپنے حساب کتاب در موج لا کے سویرے میں اٹھنا ہے. دوسرا داتا صاحب بھی فرماتے اور بھی بہت سارے مورخین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے جبریل میکائیل کی ڈیوٹی لائی کہ علی میرے محبوب کے بستر سے لیٹن لگا ایک سراہے والے پاسے کھڑا ہو جائے ایک پواندی والے پاسے کھڑا ہو جائے. یہاں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یا سیالکوٹ کے تاجدار عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کا مرید جو ہے وہ کہنے لگا حضرت کی کر لے کچھ آجتے چلو فرمایا تو ایتھے خدمت کر ساڑھے نہ تو زیادہ ثواب ہے وہ ایتھے ملے نا اللہ کی مخلوق کی خدمت کا بڑا ثواب ہے. وہ کہنے لگا حضور نے کسی میروں کے کئی مرید ہوتے ہیں کئی مراد ہوتے ہیں وہ کئی بڑے کھلے ٹولے ہوتے ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا سونے ہے اس نے میروں فرمایا جب حج کے دن آئیں گے نا تو میرے بستر پر لیٹ جانا. اور کرامت کہتے اسے ہیں جو عقل میں نہ آ سکے اس کی تعریف پڑھے جاتے. بھرت مختصر کہ جب حج کے دن آئے حضرت عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ حج کے میدان میں میدان عرفات میں ہے مرید کی در بستر پہ ہے اور کہتا ہے کہ جب وہ منظر آیا تو مجھے ایسا ہوا کہ جیسے میں بھی میدان عرفات میں ہوں. اگر ایک سرکار کی امت کے ولی کے بستر پر اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو مرید ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے جب آپ حج پر گئے تو میں نے عرض کیا حضور یہ آپ جس بستر پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں مجھے اجازت ہے کہ ہم لیٹنے کی. فرمایا سید ہے آپ کے لیے تو میں زیادہ بہتر بندوبست کرتا ہوں آپ کے لیے مزید بہتر چادر وغیرہ مگر چارپائی وہی تھی. تو کہتے ہیں جب میں اپنے استاد حضرت اعلیٰ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بستر پر بیٹھا تو میرے ایک ایک جسم سے اللہ اللہ کی آواز آنا. یہ سرکار کی امت کے اولیاء کا مقام و مرتبہ بستر ہے تو جو رب کا محبوب ہے اس کے بستر پر جو مولا کائنات لیٹے ہوں گے تو پھر انہوں نے بنا موجاتے بھی نہیں ہوتا. یہ ادھر بستر عرض کی تھی سونیا ایک کافرہ دیا امانتاں تسی رب دی امانت ہو تسی کتے. فرمایا جو میرے پاس امانتیں ہیں وہ تجھے دے دی ہے وہ تو نے دے لی ہے میں رب کی امانت ہوں میں صدیق کے دروازے پہ جا. اب یہاں پھر باتیں سمجھنے
सरकार के बिस्तर से सुते कोई शक नहीं मौला कायनात का बड़ा मकाम है जिहड़ा ना मन्ने को तो मुसलमान ही नहीं रहता वो तो मुनाफिक है मगर मौला कायनात को मेरे आका का बिस्तर मिला है सिद्दीक़ अकबर को बिस्तर वाला नबी मिला है कहते हैं कि नहीं सिद्दीक़ का बड़ा मकाम है उनको बिस्तर वाला नबी मिला है हम कहते हैं तफरकों में ना आए तवज्जो मेरी तरफ रखे बच्चे को छोड़ दो उनकी तरफ तवज्जो ना करो मेरे भाई अदब का मकाम है इमाम मालिक आप हदीस पाक सुन रहे थे हदीस पढ़ा रहे थे 16 दफा बिच्छू में डंग मारा आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए लोग पूछे सुनिया की बनया फरमाया मैं तुम्हें हदीस पढ़ा रहा था इधर ये बिच्छू बार बार डंग मार रहा है मैं अदब कलामे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की इस हदीस मुबारका के अदब की वजह से उसको तोड़ के भी नहीं सका कि बेअदबी ना हो जाए इसलिए तवज्जो मेरी तरफ रखा करें मैं तो वैसे ही बड़ी थोड़ी गुफ्तगू करता हूँ तो तवज्जो मेरी तरफ मेरे भाइयों अब एक तरफ बिस्तर वाला नबी सिद्दीक़ अकबर मेरे आका सिद्दीक़ अकबर की तरफ जा रहे हिजरत की रात इधर बिस्तर सरकार मौला अली को दे रहे हैं बिस्तर का मिलना भी बहुत मकाम है बिस्तर वाले आका का मिलना भी बड़ा मकाम है मगर ये अलग अलग मकाम है बिस्तर मिलना बिस्तर वाले आका का मिलना मगर एक हस्ती वो है जिन्हें यक बार की दोनों चीजें मिली हुई है बिस्तर भी मिला बिस्तर के साथ नबी भी मिला वो हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा कई साल तक मिला कई साल तक आयशा पाक मेरे आका का बिस्तर भी मिला तो बिस्तर वाला नबी भी साथ मिला हम इसीलिए इन चक्करों में नहीं पड़ते कि सिर्फ बिस्तर मिला तो मौला कायनात बड़ा मकाम है सिद्दीक़ अकबर को मेरे आका हिजरत की रात बिस्तर वाले नबी मिले बड़ा मकाम है मगर आयशा पाक का भी तो मकाम देखो जिन्हें बिस्तर भी मिला बिस्तर वाला नबी भी मिला और कई साल तक मिला इतने साल मौला अली को बिस्तर रसूल नहीं मिला जितना आयशा पाक को मिला है सफर लंबे के अंदर कानों पर बिठाना सिद्दीक़ अकबर के लिए इजाज़त नहीं जितना आयशा पाक सिद्दीक़ की बेटी आयशा पाक को इसलिए इन बातों पर गौर करके किसी का बेअदब नहीं होना बल्कि सारे के सामने सिर झुका है हमारा मेरे भाई मुफस्सिरीन ने क्या रब ने फरमाया सोए बाबू आज रात हिजरत करनी है आज रात जदों सारे काफिरा दे पुत्रा ने 40 साल के नौजवाना ने 40 कबीलियां दे बंदियां ने नौजवाना ने नंगियां तलवारां लेके घेरा पा लिया सरकार के घर मुबारक को रब ने फरमाया सोए बाबू आज हिजरत करनी ते फिर चुप करके नहीं करनी सूरह यासीन की तिलावत करते होया करनी सिर्फ यासीन शरीफ की तिलावत करते होया नहीं करनी बल्कि मुट्ठी पढ़ो तने उन दो रिवायतां ने कंकर या रेत मगर जो भी चीज मेरी सरकार को पसंद या जो भी सरकार ने जिसको इजाज़त देता मुट्ठी पड़ी नाल शाहतुल यासीन वल कुरान हकीम पढ़या 40 सरकार का मोजज़ा सच्चे करने मगर जितने सरकार ने मुट्ठी पढ़ के फूट मारी सारे दे सिरा च पै गए महबूब अलैहिस्सलाम उठाने वाले महबूब आज कोई तिलावत करे सोई आवाज नाल यासीन ते सुन वाले ते तेरी कतारी हो जाती बड़े बड़े कारी आए बड़े बड़े कुरान की तिलावत वाले आए मगर वो कैसा मंजर होगा जब यासीन के सेहरे वाले महबूब ने खुद यासीन की तिलावत की मेरी सरकार और सरकार का मुबारक जो निकले उन्होंने सिर विच खेल पाई सरकार चले गए सारे के सिरा विच खेल अन्ने हो गए उन्होंने कुछ नजर नहीं
سرکار نکل کے جا رہے ہیں علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم. یہ سیدھا راہ سرکار نکل جا رہے ہیں، صدیق اکبر کے دروازے پہ جا رہے ہیں. اور یہ بھی پتا چلا سرکار رب تو کے علاوہ کسی نے محتاج نہیں، مگر سرکار نے اپنی سیرت کو دسیا جدو تو ہمیں کوئی مشکل میرا آ جائے، کوئی معاملہ، کوئی پرابلم ہو گئے، وہ سورہ صدیقین کے دروازے پہ چلے جایا ہے. میرے آقا علیہ السلام صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے، رات آئی میری سرکار دو روایات، ایک دروازے پہ پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا، ایک روایت سرکار نے آہستہ سے اپنے ناخن مبارکہ میں دستک دی تھی. کیوں؟ ایک ایک قدم جو کے پیچھے تنگیاں کروانا لے کے کافر کھڑے ہوئے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دروازہ صدیق آج کسی نے خواب داتا صاحب آجان بڑا خوش نصیب، پیرے پیرا خوصے پاک آجان بڑا خوش نصیب، مولا کائنات خواب آجان بڑا مقام، صدیق بابکار آجان بڑا مقام، مگر بعض صدیق تیرا مقام نبیان کا تاجدار تیرے دروازے رسول اللہ حاضر ہوئے. میرے آقا نے فرمایا صدیق تینوں پتا سی آج رات میں آنا ہے؟ صدیق تینوں پتا سی آج رات میں آنا ہے؟ اکھا میں چانسو آ گئے، یا رسول اللہ ایک دن تجھی برسبیل گفتگو فرمایا سی کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ دی طرف وہ اجازت ہجرت کا حکم ہوئے دا، رات کا قائم ہوئے دا، تو میرے نام ہجرت کرے دا. یا رسول اللہ 6 مہینے ہو گئے صدیق کبھی رات سویا ہی نہیں، کبھی رات سویا ہی نہیں. کھڑی کرنا آپ ہمارے رات پڑھتے کرنا نیند پیاری بستر سے کدی اگے کدی تو چل رہا ہے. عرض کی تھی آپ کا سے میری انداز پہ میری ایک گل نہیں رہنے ہی دنیا تک جیڑا بھی تہاڈا غلام عاشق آئے گا، ہر عاشق دی ایک یاد ہونی تے پھردا پاگی شیطان نبینا اکھا دی بینائی جا چکی ہے، کھولی ٹیک دے ہوئے آئے پتر رات میں اسی سے وچ کتنے نال کرنا کر رہے ہیں. ابا جی میرے آقا آ گئے رہے، سرکار کی فرما دے رہے، فرما رہے ابو بکر اللہ دی طرف ہجرت کا
نال ہجرت کرے گا تو میں اپنے آقا نال چلے ہوں. باپ کہنے لگا بیٹا ابو بکر خیال کرنا تیرا باپ پورا نبینا ہے, تیری بیٹی جوان گھر میں موجود ہے اور کافر انعامات کے لالچ کے اندر ایک ایک قدم پر جو ہے رنگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. پتر خیال کرنا کہ یہاں بیٹیاں جوان, باپ میرا پتا آپ نے اس کا بیان سن لے. میں باپ نبینا چھوڑ سکتا ہوں, میں تیرا جوان چھٹ سکتا مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا, میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. حضرت اسماء میرے آقا ابو بکر صدیق کی بیٹی ابا جان کی حکم ہے میں تیگے لیٹ نہ ہو جائے جلدی دے نام تو شادام ایک کھانے دے برتن دا منہ بند کوئی اور چیز نہ ملی تو نے جلدی نال اپنا دوپٹہ اپنی چادر پار کے تو شادام کا منہ بننے لگی. سرکار نے دیکھا فرمایا اسماء کی کر دی گئی سونیا کہتے لیٹ نہ ہو جاؤ, میں اپنی چادر کے ساتھ اپنے دوپٹے کے ساتھ آپ کے تو شادام کا منہ باندھنے لگی ہوں. میری سرکار نے فرمایا اسماء میرے اوپر اپنی چادر عزت قربان کر رہی ہے, میں وعدہ کرتا ہوں میرا رب کرتا ہے قیامت کے دن جنت کی 2 چادریں تجھے عطا کرے گا. اللہ اکبر. اب نکلے صدیق اکبر جڑی مرضی کتاب پڑھ کے دیکھو صدیق اکبر نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیڑے پاسوں نہیں جانا ہے کتنے جانا ہے. بڑیاں گلاں نے ابو بکر صدیق سرکار کو لے کے چلے. اج انداز ہو رہے کبھی سجے ہوتے نے کبھی کھبے ہوتے نے کبھی پیچھے ہوتے نے کبھی اگے ہوتے نے. سرکار نے پوچھا ابو بکر اج تیرا انداز عرض کی یا رسول اللہ تسی سن چکے ہو اج تیرا آپ معاذاللہ استغفراللہ کوئی آپ کو گرفتار یا آپ کو کوئی نقصان یا معاذاللہ نعوذ باللہ دے کافر دے جو کہ اس وقت بھی پاس آج وہ فخر عرب کہتا ہے کہ جڑا انہوں نے گرفتار کر کے یا قتل کر کے آئے گا. آقا جب ہمیں خیال آئے کہ کوئی دشمن سچے ہونا آ جائے میں سچے ہو جانا تو کبھی خیال آتا میں کبھی ہو جانا. جب وہ ایک خیال آتا کوئی انکو آ کے میری سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے کل کوئی ایک نہ کرے کہ نہیں کرو لے کے پھر نقصان پہنچا دیتا ہے. اس واسطے آزم صاحب بڑی سونی کرتے ہیں ایک ملتے پر دلوں نہ ملتے ان پہ بھی دامن سینے پر پتھریاں ہوتے گلا گزار جڑے ہوتے نے اسد کمی آج بھی تحقیق کریں 5,500 فٹ کی بلندی ہے غار سور دی. پھر وہ چڑھائی جس ویلے آئی دیکھا محبوب کے یہ قدم جہاں لگتے رب قسم اٹھاتا ہے. سنیا قدم نازنین زخم نہ لگ جان میرے کندھے پہ آ جاؤ. صدیق اکبر یہ کتاب ہے تشیع کی حملہ حیدری. وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ ہم حیران ہیں مکہ فتح ہوتا ہے تو علی جوان ہے. سرکار فرماتے ہیں علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتا, اتنی عمر ہے بڑھاپے کی طرف ہے. وہ عرض کرتے ہیں سرکار ان کے قانون پر بیٹھ جاتے ہیں. صدیق اکبر سرکار اس مقام پر میرے آقا علیہ السلام و تسلیم پھر جو دعائیں دیتے ہیں
یا اللہ جیسے آج میرے ساتھ ہے اس کو قبر حشر میں بھی میرے ساتھ رکھنا. میرے آقا کا گنبد مبارک جگہ مبارک جہاں میری سرکار کا آرام فرمائے تمام کے نزدیک یہ عرش سے بھی افضل و اعلیٰ جگہ ہے. میرا صدیق آج بھی عرش و اعلیٰ جگہ پر جو ہے آرام فرمایا ہے. کار بچ گئے سنیا باپ بھی کسی پہلے 1100 سال تو انتظار بچ اگر آج تیری جفت نہیں کہ میرے ہوندیاں میرے آقا کو تکلیف پہنچا دے ڈنگ پہ ڈنگ کھاتے آخری بات کیسا مرنا صدیق اکبر کی دل کی خواہش جتنی آئے سویا صدیق کرو کچھ میری خواہش ایک کوئی خواہش ہے ابو تیرا پواٹا ہوئے نظر ابو بکر صدیق کی ہوئے اچھو مقام ایک ڈنگ پہ ڈنگ زہر میرے آقا پہ چروکے پر دوہا پہ گریا سرکار نے پوچھا کئی گل کیڑے دکھ نے تے منوایا سارا خلاصہ میری والی میٹھی زبان کے اندر کملی والے محمد رسول See